مولایا صلی وسلم دائما۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور وہی روز جزا کا مالک ہے۔ تو آج بھائیو ہم ایک ایسے خوش نصیب صحابہ کا ذکر کریں گے الحمدللہ سے کہ جو اپنی مثال آپ ہیں۔ اور بھائیو ہمارا چیلنج ہے کہ بہت ہی کم علماء ہیں جو کہ ذکر کرتے ہیں، اور آپ اس کے بارے میں حدیث آج ہم آپ کو جو بتائیں گے تو آپ بھی سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اتنی خوبیوں کا حامل صحابی رسول ہو، اور لوگ جو ہیں اور اتنے بڑے نام نہاد جنہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے صحابہ کرام کی شانوں کو لے کر جو باتیں کرتے ہیں ممبروں پر اور سوشل میڈیا کے اوپر دعوے دار ہیں صحابہ کی محبت کا، لیکن وہ بھائیوں اس صحابی کا ذکر آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ بہت کم، بہت شارٹ لوگ ہوں گے جو ذکر کرتے ہوں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے اس صحابی رسول کی بھائیوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اہل بیت کے ساتھ ان کا بہت ہی ایک گہرا جو ہے وہ تعلق ہے۔ جی ہاں بھائیوں، جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے اس کی مین ایک جو خوبیاں جو ہیں، ویسے تو ان کی زندگی بہت ایک ان کا واقعہ بہت ٹائم چاہیے، تو ہم شارٹ ویڈیو میں آج جو ہے کوشش کریں گے ان کی مین دو خوبیاں جو اپنی مثال آپ ہیں۔ میرے نقطہ نظر سے جو ہمارا مطالعہ ہے، جو ہم نے کیا ہے، اس کے مطابق یہ دونوں خوبیاں ہمیں کسی بھائیوں اور صحاب میں نظر نہیں آتی۔ جتنے بھی اصحاب ہیں، ایون خلفائے راشدین بھی ہیں، تو ان میں بھی ہمیں یہ خوبیاں نظر نہیں آتی، ان کی خوبیاں اور ہیں۔ یہ خوبیاں جو میں بتانے جا رہا ہوں، نمبر 1 جو ہے آپ نوٹ رکھیں الحمدللہ سے، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی خوبیوں کا حامل ہے یہ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی نمبر 1 حدیث جامعہ ترمذی میں بھائیو موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نیلی، یہ جو نیلا آسمان آپ نے فرمایا کہ جو نیلی چھتری ہے، اس کے نیچے جتنے بھی انسان ہیں روئے زمین کے اوپر، اب دیکھیں اندازہ لگائیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس نیلی چھتری کے نیچے جتنے بھی انسان ہیں ان میں سب سے سچا صادق جو انسان ہے وہ کون ہے؟ ابو ذر ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اس صحابی رسول کی نمبر 1 خوبی کا، آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ نے باقاعدہ سے فرمایا جو خود جو ہیں صادق اعظم اگر کہا جائے تو وہ بھی بے جا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ صادق اعظم ہیں، صدیق اکبر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود، اور وہ فرما رہے ہیں کہ اس نیلی چھتری کے نیچے جتنے بھی انسان ہیں، صحابہ کرام ہیں، جو بھی جتنے بھی روئے ارض پر انسان موجود ہیں، ان میں سب سے سچا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس صحابی رسول کی نمبر 1 خوبی کا۔ اور دوسرے نمبر پر جو میں حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں وہ اس سے بھی بڑھ کر، اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو یہ دفاع صحابہ میں جو کھڑے ہوتے ہیں، جھوٹا دعویٰ جو کرتے ہیں کہ ہم اصحاب کا ذکر کرتے ہیں، تو میرا چیلنج ہے کہ اگر کسی نے یہ حدیث بیان کی ہو، آپ بھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، آپ نے اکثر جمعے پڑھے ہوں گے مختلف علماء کے پیچھے، تو مجال ہے جو کبھی جمعے میں وہ ذکر کریں، اس صحابی کا نام لیں، یا انہوں نے چند صحابہ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں انہی کا ذکر وہ کرتے ہیں اور انہی کو وہ دفاع صحابہ کا نام دیتے ہیں، انہی کو وہ سارا کچھ ان کا وہی چند صحابہ جو انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، ان صحابہ کا کوئی نام نہیں لے گا۔ کیوں نہیں لے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ان صحابہ سے کیوں بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ہمیشہ پنج تن پاک اور مولا علی کا ساتھ دیا۔ واضح بالکل یہ محب تھے مولا علی کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خصوصاً جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
انہوں نے بھائیوں بھرپور جو ہے وہ ساتھ مولا علی کا دیا، ہر جو بھی حالات آئے مشکل سے مشکل تو انہوں نے ساتھ دیا، اور مولا علی کی محبت میں انہیں پھر بہت سی مشکلات بھی اٹھانی پڑی جو انہوں نے گلے لگائی الحمدللہ سے، وہ ہم کسی اور ویڈیو میں ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ تو چلتے ہیں دوسری حدیث کی طرف، جناب ابو ذر کی شان میں دوسری حدیث، جو میرا چیلنج ہے کہ کبھی آپ نے جو ہے کسی مولوی نے بیان کی ہو آج سے پہلے، کوئی ایک آدھے نے کی بھی ہو تو وہ میں نہیں کہتا کسی ایک آدھے نے، کیونکہ کچھ اہل حق علماء جو ہیں وہ موجود ہیں، تو کسی اہل حق نے کی بھی ہو، لیکن اکثریت جو ہے وہ اس سے باغی ہے۔ دوسری حدیث جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ابو ذر غفاری عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، اس شان کا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کا کوئی خلاصہ کر سکوں۔ یہ حدیث اپنے آپ میں ہی بڑے، اس کے الفاظ آپ چیک کریں، حضرت عیسیٰ کا آپ مقام چیک کریں، اس کی منزل، اس کا مرتبہ آپ چیک کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور جناب ابو ذر کو جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بالکل صحیح حدیث، کوئی تاریخ کی کتاب نہیں، جامعہ ترمذی شریف کی حدیث ہے بھائیو، اور بالکل صحیح حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت میں جناب عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اب میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں، میں اس کی تشریح کیا کروں، میرے پاس تو بھائیو الفاظ نہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی حدیث میں کہتا ہوں کسی بھی صحابی کے بارے میں کہ آپ نے سیدھا نبوت کے لیول میں، آپ چیک کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، آپ اس کے پیچھے جو راز چھپے ہوئے ہیں، اگر ان سے پردہ آپ اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا کر دیکھیں کہ جس انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بڑھ کر جو ہے کسی اور کو یہ کوئی شان اور منزل اور مرتبہ ملا ہوگا کہ انبیاء سے تشبیہ دے دی آپ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بھائیو الفاظ میرے پاس نہیں ہیں، سب سے جو نمبر 1 یہ 2 روایت میں نے اس صحابی رسول کے بارے میں بتائی ہیں، خوش قسمت صحابہ میں یہ ان کا شمار ہوتا ہے۔ الحمدللہ سے بھائیو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہم آپ کو آگے بھی مستقبل میں بھی ایسے چھپے ہوئے گوہر نیاب جو علماء چھپاتے ہیں، علماء بیان نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے اپنی جو ہے وہ چیزیں سٹیک پر لگ جاتی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ نپی تلی چیزیں جو ہے وہی بیان کرنی ہوتی ہیں، ایک ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اس ایجنڈے کو لے کر ہی وہ چلتے ہیں بھائیو، وہ بالکل جو حق پر مبنی آپ کو نہیں بتائیں گے۔ اور یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہیں الحمدللہ سے یہ آپ کو بھائیو کوئی بھی علماء نہیں بتائے گا، کیوں؟ اس کی ایک مین وجہ، اور وہ ہے بغض اہل بیت۔ اگر وہ اس صحابی رسول کی اتنی شان بیان کریں گے تو ان کو یہ بھی بیان کرنا پڑے گا کہ یہ مولا علی کے محب تھے، مولا علی کے ساتھی تھے، تو جب وہ یہ بیان کریں گے تو وہ خود ہی کچھ باتوں میں جھوٹے ہو جائیں گے، ان کی اپنی کچھ جو ایجنڈا ہے وہ بے نقاب ہوگا ان لوگوں کا، تو اس وجہ سے بھائیو وہ بیان نہیں کرتے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ مزید توفیق دے، اور ہم آپ کے ساتھ جو ہے اس طرح کی جو چھپے گوہر نیاب ہیں صحابہ میں، تو وہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ آشکار کرتے رہیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی نیک حاجتیں جو ہے وہ قبول فرمائے، بحق 5 تن پاک